قومی نشریاتی رابطے پر فیچر پروگرام پیش کیا جاتا ہے بنیادی انسانی حقوق۔ تاریخ انسانیت میں بنیادی حقوق کی تعلیمات میں کئی انبیاء کی تعلیمات کا اہم کردار ہے۔ دور حاضر میں عالمی برادری کے متفقہ فورم سے یونیورسل ڈکلریشن برائے انسانی حقوق ایک تحریری دستاویز کی اہمیت رکھتا ہے۔ من حیث المسلم انسانی حقوق کے حوالے سے انسانی تعلیمات کو ہمیشہ سے اپنے لیے مشعل راہ قرار دینا ہمارے لیے باعث فخر رہا ہے۔ اسلام کا آفاقی پیغام امن، اثار، مساوات اور احترام پر قائم ہے، جو کہ بنیادی انسانی حقوق کی بنیادی شرائط ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مثل آفتاب تھی، کیونکہ انسانیت جہالت کے اندھیروں میں غرق ہو چکی تھی۔ غلاموں کی منڈیاں لگتیں، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، خواتین کے احترام سے انسان ناآشنا تھے۔ ذات برادری، اچھوت اور احترام کی درجہ بندی جگہ جگہ دیکھنے کو ملتی، لیکن آپ علیہ السلام کی آمد سے ہی دم توڑتی سسکتی انسانیت کو ایک نئی زندگی عطا ہوئی۔ غلاموں کی خرید و فروخت کی حوصلہ شکنی کی گئی، بیٹیوں کی آمد پر چادریں بچھائی گئیں، ہر فرد کو عزت و احترام عطا کیا گیا۔ جمہوریت کی بالادستی کے لیے تمام مسائل میں صلاح و مشورے کے طریقہ کار کو فروغ دیا گیا، کیونکہ جمہوریت میں انسانوں کو ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، اور دور حاصل میں آئین اور جمہوریت ہی انسانی حقوق کی بالادستی کا واحد راستہ ہے، کیونکہ تمام انسانی حقوق بشمول صحت و صفائی، تعلیم و شعور، آگاہی اور انصاف کی فراہمی آئین کے بنیادی نکات قرار پائے۔ دور حاضر میں ہر آدمی اپنے ملک میں آزادی سے رہ سکتا ہے اور ہر اچھا کام اپنی مرضی سے کر سکتا ہے۔ اس کو کوئی بھی ان کاموں سے روک نہیں سکتا۔ ان کاموں میں تعلیم، صحت، صاف پانی اور دوسرے حقوق سر فہرست ہیں۔ انسانی حقوق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں تبدیلی آئے، جس سے عوام کو فائدہ پہنچے اور عوام ان سے خوشحال ہوں۔ معاشرے میں انسانی حقوق کی بڑی اہمیت ہے، اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے انسان کو دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ بھی اس کا بنیادی حق ہے۔ معاشرے میں تبدیلی لانے، علم اور ادب کو بڑھانے کے لیے انسانی حقوق کا زیادہ کردار رہا ہے۔ پوری دنیا میں انسانی حقوق کو زیادہ اور وسیع پیمانے پر پھیلانے کے لیے ایشیا اور یورپ میں سینکڑوں انسانی حقوق کے ادارے تیزی سے کام کر رہے ہیں، تاکہ عوام کو اصل انسانی حقوق کی جانب متوجہ کیا جا سکے۔ ہمارے معاشرے میں سینکڑوں چھوٹے اور بڑے واقع ہوتے رہتے ہیں، جن میں سے کچھ انسانی حقوق میں آتے ہیں، اور ان کو حل کروانے کے لیے انسانی حقوق کی تنظیمیں کام کرتی ہیں، اور یہ ادارے سوشل میڈیا، اخبارات اور میگزین کے علاوہ نشریاتی اداروں کی مدد لیتے ہیں، تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کی جائے اور انسانی حقوق کو پامال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ہمارے ملک پاکستان میں سینکڑوں سرکاری اور پرائیویٹ ادارے بھی انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، جس میں سول سوسائٹی کے افراد بھی شامل ہیں۔ یہ انسانی حقوق کے ادارے حکومت سے رابطے میں رہتے ہیں، اور ان کو ماہانہ اور سالانہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے، جس پر حکومت غور کرتی ہے اور ان کو حل کروانے کے لیے کوششیں کرتی ہے، تاکہ عوام سے کوئی بھی زیادتی نہ ہو سکے۔ جبکہ مملکت خداداد پاکستان کے آئین میں انسانی حقوق کو اولویت دی گئی ہے۔ انسان کے بنیادی حقوق سے متعلق جب ہم اقوام متحدہ کے کمیشن برائے انسانی حقوق، اخبارات اور رسائل کی فراہم کردہ معلومات اور دنیا میں رونما ہونے والے مختلف واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہ تلخ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ آج کے انسان کی درندگی اور محرومیوں کی داستانیں سنگین صورت اختیار کر چکی ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر یورپین ممالک بظاہر امن و عافیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن بنیادی حقوق کے تحفظ کے معاملے میں ان کی حالت بھی قابل رشک نہیں ہے۔ ان ممالک کے دانشور بڑھتی ہوئی قوت اور کمزور عدلیہ کے اثرات میں مسلسل کمی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری طرف دنیا کی 2/3 آبادی اشتراکی نظام یا اس نظام کی باقیات کی گرفت میں ہے، جہاں فرد کی حیثیت بے جان ہتھوڑے اور درانتی کی طرح ایک پیداواری عمل سے زیادہ نہیں۔
اے لوگو انصاف کرو، انصاف کرو، اے لوگو انصاف کرو، انصاف کرو، اے لوگو انصاف کرو، اے لوگو انصاف کرو۔ مت شاخوں سے ان کو، ان پھولوں کو کھلنے دو، توڑو مت شاخوں سے ان کو، ان پھولوں کو کھلنے دو، بہنے دو شفاف ندی کو، اس میں خون نہ ملنے دو، اس میں خون نہ ملنے دو، اے لوگو انصاف کرو، انصاف کرو، اے لوگو انصاف کرو، اے لوگو انصاف کرو۔ انسان سے اس کے بنیادی حقوق یعنی آزادانہ غور و فکر، تقریر و تحریر، اجتماع و عقیدے اور تنظیم کی آزادیاں یا تو مکمل طور پر چھین لی گئی ہیں یا ان پر کڑی پابندیاں عائد ہیں۔ پریس، سیاسی پلیٹ فارم، ابلاغ عامہ کے ذرائع اور ادیب، شاعر، صحافی، وکیل اور دانشور سب اس ظالمانہ نظام کی گرفت میں ہے۔ انسان کے بنیادی حقوق میں نہ صرف روٹی، کپڑا اور مکان شامل ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص دوسرے کے جان و مال اور ناموس کو عدم تحفظ کا شکار نہ کرے۔ ہر شہری جس چیز کا جائز طور پر مالک ہے، اس میں کسی کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔ انسان کے بنیادی حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ اسے نہ صرف اظہار رائے کا حق حاصل ہو بلکہ اعتراض و تنقید کی بھی آزادی ہو۔ ہر شخص کو بلا لحاظ عقیدہ و مسلک، نسل و قومیت، رنگ و خون، طبقات و مرتبہ قانونی مساوات حاصل ہے تاکہ کسی سے بھی بے انصافی نہ برتی جا سکے۔ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر سن 1948 کو انسانی حقوق کا عالمی منشور منظور کر کے اس کا عام اعلان کیا کہ تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو اپنی جان، آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق ہے۔ کسی شخص کو محض حاکم کی مرضی پر گرفتار، نظر بند یا جلا وطن نہیں کیا جا سکے گا۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور بغیر کسی تفریق کے قانون کے اندر امان پانے کے برابر حقدار ہیں۔ خاندان معاشرے کی فطری اور بنیادی اکائی ہے اور وہ معاشرے اور ریاست دونوں کی طرف سے حفاظت کا حقدار ہے۔ ہر انسان کو تنہا یا دوسروں سے مل کر جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہوگا۔ ہر شخص کو اپنے ملک میں سرکاری ملازمت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہر شخص کو پرامن طریقے سے ملنے جلنے اور انجمنیں قائم کرنے کی آزادی حاصل ہوگی۔ ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ ہر شخص کو قوم کی ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لینے، ادبیات سے مستفید ہونے اور سائنس کی ترقی اور اس کے فوائد میں شرکت کا حق حاصل ہے۔ آئیے ماضی کے دریچوں سے جھانک کر دیکھتے ہیں جب آج سے 1400 برس پہلے ہمارے نبی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حقوق کی ضمانت دی اور حجۃ الوداع کے موقع پر ایک اونٹنی پر سوار ہو کر فرمایا کہ آج جہالت کے تمام دستور میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور حضرت آدم خاک سے بنے تھے۔ یہ خطبہ تعلیمات اسلامی کا نچوڑ ہے۔ اس میں انسانی حقوق پر زور دے کر نسلی امتیازات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس خطبے سے اخوت اسلامی نے جنم لیا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ بحیرہ عربوں کو منظم شہری بنا دیا گیا۔ اب پوری دنیا میں اقوام متحدہ وہ ادارہ ہے جو انسانی حقوق پر کڑی نظر رکھتا ہے
اور اگر کوئی ملک انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سنگین پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارا پڑوسی ملک بھارت انسانی حقوق کی کھلے عام خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور ہمارے کشمیری بھائیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ کشمیریوں کو انسانی بنیادی حقوق سے یکسر محروم کر دیا گیا ہے، جبکہ ہزاروں لوگوں کو بے گناہ آزادی کے نعرے پر شہید کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کی حکومت نے سینکڑوں مرتبہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی اور قراردادیں منظور بھی کروائیں، لیکن اس پر اب تک عمل نہیں کیا گیا۔ ٹوٹے گی زنجیر ظلم کی، ٹوٹے گی زنجیر، دنیا والے جان گئے ہیں، جاگ اٹھا کشمیر، جاگ اٹھا کشمیر، ٹوٹے گی زنجیر ظلم کی، ٹوٹے گی زنجیر۔ آزادی کے مت والوں نے مانگ لہو سے وردی، آزادی کے مت والوں نے مانگ لہو سے وردی، تجھ کو اے کشمیر کی وادی سدا سہاگن کر دی، صبح طرف لائے گی تیرے خوابوں کی تعبیر، خوابوں کی تعبیر، ٹوٹے گی زنجیر ظلم کی، ٹوٹے گی زنجیر۔ حکومت پاکستان کشمیریوں کے حقوق کے لیے کوشاں ہے اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ بھارت اقوام متحدہ کی طرف سے ان کے خلاف منظور کی گئیں قراردادوں پر عمل بھی نہیں کر رہا۔ کشمیریوں کو آزادی کا حق ملنا چاہیے اور ان سے اقوام متحدہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ مکمل ہونے چاہیے، ان پر فوری توجہ دینا چاہیے۔ بھارت جو دنیا میں آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، کشمیریوں پر مسلسل ظلم کر رہا ہے، جس کی تاریخ انسانیت میں مثال نہیں ملتی۔ جبکہ خواتین پر بھی ظلم ہو رہا ہے، اس پر دنیا کے انسانی حقوق کے ادارے کیوں خاموش بیٹھے ہیں اور بھارت ان اداروں کو کشمیر میں داخل ہونے سے روک رہا ہے تاکہ انسانی حقوق کے علمبردار ہونے کے جھوٹے دعوے کھل نہ سکیں اور وہ پوری دنیا میں بدنام نہ ہو سکیں۔ ہمارا پاکستان جو کہ ایک جمہوری اور اسلامی ملک ہے، عوام کے انسانی حقوق پر خصوصی توجہ دے رہا ہے اور حکومت کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی آدمی سے ناانصافی نہ ہو۔ بھارت کے علاوہ اسرائیل جو فلسطین پر بھی ظلم کر رہا ہے اور انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے اور ان فلسطینیوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا ہے اور ان کی آزادی پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ملک پاکستان میں اقلیتوں کے بنیادی انسانی حقوق کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، ان کو پوری آزادی دی گئی ہے اور ان کے لیے اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان کے حقوق کے لیے خصوصی اختیارات محفوظ رکھے گئے ہیں۔ یہ اقدامات معاشرے میں بہتری لانے کے لیے کیے جا رہے ہیں، ذاتی اغراض و مقاصد اور دنیاوی لوٹ مار اور انتقامی کارروائیوں پر کاری ضرب لگانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ معاشرے کو غربا کے خون کا قطرہ قطرہ نچوڑنے والے سود خوروں سے نجات مل چکی ہے۔ اسلام کے بنیادی اصول اور قرآن پاک کی روشنی میں آنے والی نسلوں کے لیے واضح راستہ متعین کیا گیا ہے۔ اگر آج بھی انسان موجودہ دور کی بھول بھلائیوں سے نکل کر اسلام کے صراط مستقیم کی طرف لوٹ آئے تو وہ ساری زنجیریں آنے واحد میں کٹ سکتی ہیں جن میں خود کو اس کے ہم جنس انسانوں نے سے جکڑا ہوا ہے۔ یہی قرآن و سنت کا پیغام ہے اور یہی بنیادی انسانی حقوق کی قابل اعتماد ضمانت ہے۔ قومی نشریاتی رابطے پر ابھی آپ سن رہے تھے فیچر پروگرام
جس کا عنوان تھا بنیادی انسانی حقوق۔ راوی ریحانہ رحمان اور ندیم احمد، پروڈیوسر افسانہ چننا، پیشکش ریڈیو پاکستان خیرپور۔